بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات جاری۔ امریکی صدر نے تصدیق کر دی اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہمیں بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ کابل سے جس طرح انخلا ہوا وہ شرمناک لمحہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ٹک ٹاک کا فین ہوں، ڈیل پر چینی صدر کا شکریہ، ایپ پر سخت کنٹرول کریں گے۔ شی جن پنگ سے روس یوکرین جنگ پر بھی بات ہوئی ہے، امید ہے وہ بھی جنگ کے خاتمے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں، ہمارا دفاعی ساز و سامان خریدا جا رہا ہے، آٹزم کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہونے والی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے گولڈ کارڈ ویزا روٹ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی ادارے $1,00,000 کے عوض سکلڈ ورکرز کو بلا سکیں گے۔ کافی کنٹریز کا ڈیزائر ہے اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ وہ بھی اس طرح کے کوئی ارینجمنٹ کریں۔ یہ اوور نائٹ سائن نہیں ہو گیا، اس میں کئی مہینے لگے ہیں۔ سعودیہ نے بھی کبھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت جب آیا، سعودیہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا۔ پاک سعودی عرب معاہدہ راتوں رات طے نہیں پایا، اس میں کئی ماہ لگے، دیگر ممالک بھی حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گفتگو، کہا سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہر مسلمان حرمین شریفین سے گہری عقیدت رکھتا ہے اور اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، یہ خطے میں امن سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے دفاعی معاہدے کا دائرہ دیگر خلیجی ممالک تک بڑھایا جا سکتا ہے، ایگریمنٹ کی کوئی خفیہ شرائط نہیں۔ افغانستان میں کام کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے خطرہ۔ بھارت پڑوسی ملک کو آپریشن بیس کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہر واقعے کے پیچھے انڈیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا جرمن ادارے کو انٹرویو، کہا فتنت الہندوستان، TTP، BLA اور فتنت الخوارج بھارتی اثاثے ہیں، پاکستان میں کوئی علیحدگی پسند تحریک نہیں۔ بھارت دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی استعمال کرتا ہے۔ انڈین فوج سمیت ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ کھیت میں جا کر پانی پینا جرم بن گیا، سکھر کی تحصیل سوالے پٹ میں ظلم کی انتہا، باسر وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی اور ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے زمین سے باہر نکال دیا۔ بے زبان جانور درد سے تڑپتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو نے دل دہلا دیے، یہی روزگار کا واحد ذریعہ تھا، ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مالک غم سے نڈھال، انصاف کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب، اونٹ کا علاج کرانے کی ہدایت، کہا بے زبان جانور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت میں نوٹوں کے لیے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، خاتون بینکر نے غلیظ زبان میں فوجی اہلکار کو باتیں سنا دی، کہا تم جاہل ہو، پڑھے لکھے ہوتے تو سرحد پر نہ بھیجے جاتے، دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، اسی لیے تمہارے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، تم قرض پر جی رہے ہو، مجھے مت سکھاؤ، میری فیملی کا تعلق بھی فوج سے ہے۔ فون کال سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد انورادھا ورما نے معافی مانگ لی۔ ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف کا نعرہ مغربی تصور، ہم تعاون اور باہمی فائدے کے چینی فلسفے پر یقین رکھتے ہیں، شراکت داروں کو مزید مضبوط کرنے کے خواہش مند ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، پاک سعودی عرب معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہا ہم نے بھارت سے مقابلہ کر کے جنگ جیتی، کھیل کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے، سندھ کابینہ میں تبدیلی کی خبریں مسترد، وزیر اعظم سے کراچی کے لیے شہباز اسپیڈ کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ۔ دنیا بدل چکی، پاکستان آگے بڑھ چکا، ڈیالہ جیل میں قید شخص قصہ پاری نہ بن چکا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودا میں دھواں دھار خطاب، کہا ایک وزیر اعظم کو جہاز سے اتارا گیا تھا لیکن شہباز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال ہوا۔ PTI دور میں پاکستان تنزلی کا شکار تھا، موجودہ حکومت میں خوشخبریاں سننے کو ملتی ہیں، حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف بھی پاکستان کو مل گیا۔ اسلامی بلاک ضروری، لیکن اگر وہ OIC کی صورت میں ہے تو علامتی ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں صلاحیت ہے کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کرے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، دفاعی معاہدہ اشارہ ہے کہ ہم مسلم دنیا کے مفادات کے لیے ایک ہیں۔
सदर मुमलिकत का दौरा है चीन, मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क और आफात से निपटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुआहदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़ सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगे। काशगर में सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाइया आसिफ जरदारी ने चीनी शहरों के तरक्की को मुतासिर कुन करार दिया। दरिया सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल कमी। गुड्डू बैराज पर 3,76,000 क्यूसेक रह गई। सखर और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अलीपुर में अफसोसनाक वाकया, 3 अफराद सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। लाशें निकाली गई। अमवात की मजमूई तादाद 126 हो गई। पाक पतन में सैलाबी रेलों ने 80 किलोमीटर पर जमीनें बंजर बना दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से मुतासरीन की दाद रसी। इमदादी सामान पहुंचाया। तमाम नुकसानात का अजाला करने की यकीन दहानी कराई। सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत, ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। IAEA के साथ मुआहदा मुअत्तल करने की धमकी दे दी। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में सलामती कौंसिल का फैसला गैर मुनसिफाना करार। कहा ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। ईरान पर पाबंदियों का दोबारा नफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगा। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बने। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इज़हार ख्याल। कहा खित्ता मजीद कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले भी सफारतकारी ने कामयाबी दिलाई, अब भी ये मुमकिन है। गाजा में इस्राईली टैंकों की पेशकदमी, घरों पनाह गुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी। 4 लाख फलस्तीनियों की नकल मकानी, 5 लाख से ज्यादा गाजा सिटी में महसूर। मगरबी किनारे में इस्राईली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह बंद। गाजा जंग के खिलाफ इस्राईली शहरियों का एहतजाज। गाजा की जानिब मार्च, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को UN जनरल असम्बली से खिताब की इजाजत मिल गई। करारदाद मंजूर। अमरीकी सदर का बैनुल अक़वामी समंदर में एक और कश्ती को निशाना बनाने का दावा। कहा कश्ती में बड़ी मिक़दार में मुनशियात स्मगल की जा रही थी। हमले में 3 अफराद मारे गए। भारत की एशिया कप में फतुहात की हैट्रिक। आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त। 189 रन की ताक़ुब में ओमान की टीम 167 रन तक महदूद रही। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज। श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल आएंगी। एक और पाक भारत टाकरा। रिवायती हरीफ एशिया कप के सुपर 4 स्टेज में आमने सामने। इतवार को दुबई में मैदान सजेगा। बड़े मुकाबले के लिए टिकट की कीमत 350 दिरहम से शुरू होगी। दीगर मैचेस के सस्ते तरीन टिकट 75 दिरहम में दस्तयाब। फाइनल समेत 3 मैचेस का पैकेज 525 दिरहम में मिलेगा। और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी 3 रोजा तकरीबात का आज से आगाज। करतारपुर में तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।